حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث اس کو اللہ نے کئی کمال عطا فرمائے کہ ایک تو وہ الفاظ کا جامع ہوتی ہے، یعنی الفاظ بڑے مختصر ہوتے ہیں لیکن بندہ اس میں بات کرنا شروع کرے اس کی باتیں ختم ہی نہیں ہو پاتی، اور حدیث پاک میں ابھی بھی حکمت کے پھول باقی ہوتے ہیں، اور حکمت کی ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ ہماری گھنٹوں کی تقریر وہ فائدہ نہیں دے رہی جو حضور کی ایک لائن کی حدیث فائدہ دے رہی ہے۔ یہ حضور کو اللہ نے جامع الکلام، یعنی کلام جو ہے اس کی فصاحت اور بلاغت ایک کلام کی ہوتی ہے کہ بڑے ہی جامع معنی الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 سے 3 الفاظ میں جو ہے آپ بڑے سے بڑا جو ہے ایک میسج دے دیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک حدیث قربانی کے متعلق ہے، فرمایا من رحیمہ رحیمہ من ظلم ظلم، 4 لفظ ہیں، کاش ہمیں یہ یاد بھی ہو جائیں، یہ اپنی زندگی میں انہیں اپلائی بھی کریں۔ من رحیمہ، جو رحم کرتا ہے، رحیمہ، اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ کتنے آسان الفاظ ہیں، 2 لفظ ہیں اور کیسا معنی سمجھا دیا۔ من رحیمہ، جو رحم کرتا ہے، رحیمہ، اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ من ظلم، جو ظلم کرتا ہے، ظلمہ، اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اور یہ قربانی کے موقع پر حضور علیہ السلام نے خاص طور پر ارشاد فرمایا، سارا سال یہی حال رہتا ہے، نہ ہم کسی پر رحم کرتے ہیں اور ظلم کی تو حد ہی نہیں ہوتی، لیکن اس موقع پر تو یہ موقع تو قربانی اور جانوروں کے ساتھ خاص ہے۔ ہم انسانوں کو تو سارا سال نہیں چھوڑتے لیکن 3 دنوں میں جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے، اتنا ظلم کیا جاتا ہے جانوروں پر اور اتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ فریضہ کتنا مقدس ہے، کتنا مطہر ہے، کتنا معمر ہے، اللہ کے حکم پر وہ فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس میں اتنے گناہ ہوتے ہیں۔ جانور کو تکلیف دینا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ڈرو اس جانور کو، قربانی کے جانور کو تکلیف مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کل کو یہ جانور تم پر مسلط کر دیا جائے، مرنے کے بعد یہی جانور مسلط ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا۔ تو خدا را ان پر رحم کریں، انسانوں پر تو ظلم کیا جائے تو وہ تو کسی سے فریاد بھی کر سکتا ہے، کسی کو کہہ بھی سکتا ہے، لیکن جانور پر اگر ظلم کیا جائے وہ کہاں جا کے فریاد کرے، وہ کس کو جا کے پکارے کہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو خدا را اس بے زبان پر ظلم کرنے سے بچائیں۔ ظلم کرنے کے کئی طریقے نکالے ہوئے ہیں، خریدنے سے لے کر، ٹرک میں چڑھانے سے لے کر، گاڑی سے اتارنے سے لے کر، گھر میں رکھنے سے لے کر، 10 دن اس کو رکھنے سے لے کر، قربانی کے دن ذبح کرنے سے لے کر، اس کے بعد اس کا گوشت تقسیم کرنے سے لے کر، ہر موقع پر بہت سارے مواقع آتے ہیں جس میں اس پر بیچارے پر ظلم کیا جاتا ہے اور بیچارہ فریاد بھی کس کے آگے کرے۔ تو خدا را اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرے کہ کل کو اگر اس نے اللہ سے شکایت کر دی، یہ شکایت نہ کی، اسی نے اللہ سے یہ کہہ دیا ہے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس کو سزا دوں، میں اس کو اسی طرح ظلم کروں جیسے اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، فرمایا سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، سارے جانور بروز قیامت اور یہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، لیکن فرمایا جس جانور نے کسی جانور کو تکلیف دی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک جانور نے بھی اگر دوسرے جانور کو تکلیف دی ہوگی اللہ ان دونوں جانوروں کو زندہ کرے گا، اور جس نے تکلیف دی ہوگی، جس کو دی ہوگی، تو اسے کہا جائے گا آج تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو جس طرح اس جانور نے دنیا میں اس جانور کو تکلیف دی تھی اسی طرح وہ جانور اسے تکلیف دے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سوچو کہ جب جانور بھی اگر جانور کو تکلیف دے قیامت میں اللہ اس کا بھی بدلہ دلوا رہا ہے، تو اگر انسان جانور کو تکلیف دے گا تو پھر اس کا بدلہ کیسا دلوایا جائے گا؟ کہ جانوروں کے تو حقوق نہیں ہوتے، یعنی حقوق سے مراد آپس میں ان کے کیا حقوق ہیں؟ جانور کو ایک دوسرے کے کوئی حقوق العباد، کوئی ان کے حقوق تھوڑی سکھائے گئے، ان کو ایک دوسرے کے حقوق کا تھوڑی پتا، وہ تو بے عقل ہیں، بے شعور ہیں، نہ ذہن ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم و فراست ہے، اور نہ اس میں جو ہے وہ ذہن والی بات ہے، لیکن پھر بھی کہا ان کو بدلہ دلوایا جا رہا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ نے عقل بھی عطا کی، ذہن، فہم و فراست، یہ سب عطا کی ہے،
تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بدلہ دلوائے گا، اور اس کو پتہ نہیں تکلیف ہو یا نہ ہو، لیکن انسان کو لازمی تکلیف ہونی ہے، اور قیامت کی تکلیف سے بچنا ہے تو من رحیمہ رحیمہ، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، لیکن اگر من ظلمہ ظلم کیا ظلمہ تم پر ظلم